तो डब्बे बनाना नहीं है, डब्बे बोलते हैं उनकी लिस्ट है, उसके ऊपर के नंबर डालने वाले ये नंबर पूरे इसी पे नंबर 2 नंबर ये 1 नंबर तक ये अंदर से देखते नहीं हो तो आ जाओ वो आती है सब पहले निकालना कैसे होगा? तो बैठो बैठो 10-15 मिनट बैठो। हाँ हाँ इधर से आगे बाहर से इधर से आओ, नंबर लगाऊंगा इधर आ जाना। एक ग्रुप फोटो का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल-मुअमिनुल क़विय्यु खैरुम मिनल मुअमिनिज़ ज़ईफ़। ताकतवर मोमिन कमज़ोर मोमिन से बेहतर है। और एक मौके पर आपने फरमाया कि नेमतानी मग़बूनुन फ़ीहिमा कसीरुम मिनन नास अस्सिहत वल फ़राग़। दो नेमतें ऐसी हैं जिसके बारे में अक्सर लोग गफलत में, एक सेहत और दूसरे फुर्सत। सफ़ा बैतुल माल पहले ही दिन से जहां भूखों को खाना खिलाने, प्यासों को पानी पिलाने और बेरोज़गारों को रोज़गार पर खड़े करने की कोशिश करता है, वहीं सेहत से मुतालिक सेहत बेदारी और मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद करता है, ताकि गरीब आबादियों में जो लोग मेडिकल से गोली लाकर खा के अपनी बीमारी को तस्कीन देने की कोशिश करते हैं और वो फिर आहिस्ता आहिस्ता किसी बड़ी बीमारी की तरफ चले जाते हैं, तो इस तरह के मेडिकल कैंप से अचानक कोई मोजी मर्ज में मुब्तला है तो वो हमारी गिरफ्त में आता है, फिर उसको बड़े दवाखाने पर फॉलो अप करके पहुंचाया जाता है। इस तरह से जो गरीब आबादी में अपनी बीमारी को 2 रुपये 1 रुपये की गोली खाकर छुपाते रहते हैं, उन तक इलाज को बेहतर अंदाज में और मुफ्त में पहुंचाने की कोशिश है सफ़ा बैतुल माल औरंगाबाद की।
اور الحمدللہ یہ سلسلہ جاری ہے ہمارے سینٹر میں. تو روزانہ ہر محلے میں یہ کیمپ لگتا ہے. انشاءاللہ اورنگ آباد میں بھی ہمارے سوشل ورکر ساجد بھائی اور ان جیسے لوگوں کے کوششوں سے ایک موبائل کلینک جو ہر غریب محلے میں ایک گاڑی کی شکل میں دواخانہ گردش کرتا رہے گا تاکہ بیماروں کو صحت کی طرف لانے میں آسانی ہو سکے. الحمدللہ اورنگ آباد میں ہم نے سب سے پہلے روشن گیٹ کے علاقے میں جالی کی درگاہ کے پاس ایک دواخانے کا آج سے 7 سال پہلے آغاز کیا تھا اور ارادہ کیا تھا کہ 10 محلوں میں انشاءاللہ دواخانے شروع کریں گے. آپ دیکھ رہے ہیں الرحمان کلینک سود گرنی کابرا نگر میں ہمارا یہ 7واں دواخانہ ہے. صرف 3 دواخانے ہمارے اس ویژن کے لیے باقی ہے اور انشاءاللہ بڑے گاؤں میں وہ دواخانہ بھی بہت جلد شروع ہونے جا رہا ہے. 10 تک ہم پہنچیں گے تو 15 بار جیسے آپ نے بتایا 10 تو ہمارا ویژن ہی تھا, انشاءاللہ پھر 5 تک ہی پہنچ جائے گا. سر یہ دواخانہ بھی کھولا مطلب کتنے ڈاکٹر اس میں تقریباً ہمارے 7 دواخانوں میں 14 ڈاکٹرز کام کرتے ہیں. ایک شفٹ 4 گھنٹے کی, شام کی شفٹ 4 گھنٹے کی, ایسے 4 گھنٹے میں 2 ڈاکٹر کام کرتے ہیں. اس کی فیس وغیرہ کتنی لی جاتی ہے؟ 10 روپے فیس لی جاتی ہے. اس میں دوا گولی کے ساتھ دیا جائے گا؟ دوا ضروری دوا دی جاتی ہے, جو ضروری دوا ہے وہ دی جاتی ہے. اچھا مولانا صاحب یہ بولیے, آپ صفا بیت المال سے چلاتے ساری باتیں ہیں, اورنگ آباد میں اس سے ہٹ کے سوال چل رہا ہے, ہمارے ایک ابھیان چلتا ہے کہ لوگوں اندر بیداری لائی جائے. اورنگ آباد میں بہت تیز خیر حضرات ہیں, اس کو اپیل کریں گے کہ کچھ آگے بڑھے بولے. جی, ہماری اورنگ آباد کے سرمایہ داروں سمجھداروں سے درخواست ہے کہ خاموش جو اس طرح سے کام چل رہا ہے, ہم نے ایک شہر کی بہت ہی معزز شخصیت کے سامنے جب ہمارے یہ کام رکھے تو انہوں نے کہا میں کہیں خواب تو نہیں دیکھ رہا ہوں. میں نے کہا نہیں, خواب نہیں, فیلڈ پر یہ کام جاری ہے. تو الحمدللہ خاموش کام آہستہ آہستہ چل رہا ہے. جو مخلص لوگ ہیں وہ کام سے واقف ہے اور ہماری غلطی ہے کہ ہم بہت سارے لوگوں تک اپنے کام تو نہیں پہنچا سکے. آپ جیسے سوشل میڈیا والوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ کے ذریعے سے ہمارا یہ کام ان لوگوں تک پہنچ رہا ہے. محترم, ہمارے پاس دیکھتے ہیں کہ لیڈرشپ بہت طاقتور ہوتی ہے اور یہ فلاحی کام ہوتا ہے, کیا اس کے ذریعے سے کچھ دائرے کو بڑھایا جا سکتا ہے؟ ان سے اپیل کریں گے آپ کھل کے؟ ہاں بالکل, ہمارے شہر میں بھی بہت سارے ایسے افراد موجود ہیں. ہم ان سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ وہ دامے درمے سخنے جس طرح سے بھی ہو سکے ہمارا ہاتھ بٹائے تو ہماری ہمت افزائی ہوں گی اور یہ کام اور آگے بڑھ سکتا ہے. آج سماج میں بے روزگاری, بیماروں کے بہت مسئلات چل رہے ہیں اور ایک تصور پایا جاتا ہے سماج کے اندر کہ دین کے کام میں مسجد کا تصور ہے, مدرسے کا تصور ہے, یہ عام ہے. میں بار بار اس کو دہراتے رہتا ہوں. اس کی کیا اہمیت ہے بیماروں کے لیے کام آنا, ان کو کھانا کھلانا, اس کی وضاحت فرما دیں. بہت اچھا سوال کیا آپ نے. عام طور پر پوری ملت کا مزاج صرف مسجد میں اور مخصوص دینی کاموں میں خرچ کرنے پر ہی ثواب کے پانے کا ہے, بلکہ ہماری مہم ہے بوسیدہ قرآن کے اوراق کو ہم سال میں 1 مرتبہ ایک جگہ محفوظ کرتے ہیں. تو اس میں ثابت قرآن کئی مرتبہ پائے گئے. وہ لوگوں کی مینٹلٹی اور ذہنیت یہ ہے کہ ثواب یہیں ملتا ہے, جبکہ مسجد میں آنے والا وہ قرآن پڑھا ہی نہیں گیا. مصلے پر مصلہ دیا جا رہا ہے جبکہ ایک مصلہ کافی تھا. بے شمار ایسے بیمار موجود ہیں جن کی مدد کی ضرورت ہے. ان کی دل سے جو دعا نکلیں گی وہ اصل دعا ہوں گی اور یہ بھی ثواب کا کام ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا من کان فی عون اخیہ کان اللہ فی عونہ, جو کسی بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے. مولانا صاحب, ہمارے سائز مولانا صاحب ایک کپڑے کے تاجر ہیں اور اس سے بڑے بڑے اورنگ آباد کے بہت سے لوگ ہیں, یہ آگے بڑھ کے کام کر رہے ہیں. کچھ ان کی جڑتے کاروباری کو آواز دیں گے آپ, کچھ مشورہ؟ ہاں, ان کے جیسے ان سے بڑے بڑے کاروباری موجود ہیں. تو موٹیویشنل حرکت ہے یہ ساجد صاحب سوشل ورکر کی کہ وہ ہمارے کاندھے سے کاندھا لگا کر ہر کام میں شریک ہے. کاش کہ ان جیسے اور بھی بہت سارے لوگ کاندھے سے کاندھا لگا کر آئے تو یہ کام جو الرحمان کلینک اور ہمارے 7 دواخانے بجاز ہاسپٹل کی طرح ایک بڑے دواخانے میں تبدیل ہو سکتے ہیں انشاءاللہ. الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسول الامین. آج اندرا نگر گارکھیڑا میں الرحمان کلینک میں یہ میڈیکل کیمپ فری میں رکھا گیا ہے اور اس کے علاوہ بھی اورنگ آباد شہر میں سلم ایریوں میں یہ 7 دواخانے صفا بیت المال کے مادھیم سے چلتے ہیں. غور غریبوں کی مدد کرنا, ان کے جو ہے کھانے میں, پینے میں اور دواخانے میں. آج سب سے بڑا مسئلہ جو ہے تو دواخانے کا ہے. ایک آدمی 300 400 500 روپے کماتا ہے
اور جب دوا کھانا جاتا ہے تو اس کی 300 روپے فیس رہتی ہے. اب وہ غریب آدمی کھانا کھائیں گا کیا دوا لیں گا, یا ڈاکٹر کو بتائیں گا, یا ڈاکٹر کی فیس دیں گا. تو صفا بیت المال کی طرف سے اورنگ آباد کے سلم ایریا کے اندر ماشاء اللہ 7 دوا خانے جو ہے کام کرتے ہیں, جو گور غریب مزدور لیبر بچھڑا دلت مسلم ہندو سبھی سماج کے لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اور میں اپیل کرتا ہوں ان مالدار لوگوں سے جو دھن رکھتے ہیں, ہر سماج کے آدمی سے میں اپیل کرتا ہوں کہ وہ بھی جو ہے گور غریبوں کی جو ہے تو کوئی بھی مادھیم سے جو ہے تو مدد کرے. دوا کھانا ہو, اناج ہو, بیمار ہو, رکشہ ڈرائیور غریب ہے جو ڈریس اپنا نہیں لے سکتا, ایسے لوگوں کو جو ہے تو ڈریس واٹپ کرے. کئی ہماری ماں بہنیں بیٹیاں جو ہے جو کپڑوں سے ونچت ہے ان کو جو ہے تو کپڑے کی جو ہے تو مدد کرے. اور دواخانوں میں جو ہے زیادہ سے زیادہ جو ہے تو دوا کا جو ہے تو انتظام کرنے کی کوشش کرے, کیونکہ اللہ نے جو ہے یہ جان مال وقت جو ہے یہ اللہ کی امانت ہے, اور یہ امانت میں خیانت یہ ہوں گی کہ ہم مال کو جمع کریں گے, ہے نا. ہمارا مسئلہ دنیا کا نہیں ہے بلکہ آخرت کا ہے. آخرت میں جو ہے تو ہمارے کو ہر آدمی جو ہے تو کب اس کا جو ہے تو انتقال ہوگا اور کب دنیا سے چلے جائیں گا اس کا جو ہے تو کسی کو معلوم نہیں. تو نیکی کر لینا, اچھائی کر لینا, لوگوں کی مدد کرنا, اور لوگوں کو جو ہے تو کس طریقے سے فائدہ پہنچانا دینداری ہے, اور نقصان پہنچانا بددینی ہے. تو ہم جو ہے تو پورا جو ہے ہر انسان نے جو ہے انسانوں کو فائدہ پہنچانے کا کام کرنا, کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے کہ یہ سب پوری انسانیت میری عیال ہے. یہ ذات پات بھید بھاؤ ہم نے جو ہے تو دھرم یہ ہم نے بنائے. ہم جو ہے اس سے ہٹ کے انسانیت کا کام کریں. اگر ہم انسانیت کا کام کریں تو غریب بھی خوشحال رہیں گے اور وہ بھی ہمارے دھارا میں آ جائیں گے. تو پیسے والے جو ہے دھن والے جو ہے جن میں صلاحیت ہے ایسے لوگ جو ہے ایسے کلیننگ مدرسے مسجدیں اور جو ہے تو دھارمک کام جتنے ہیں یہ کرنے کی کوشش کریں. آج یہ جو منعقد کیا گیا ہے میڈیکل فری میڈیکل کیمپ, تو یہ اس کے تعلق سے میں ایک الفاظ یہ کہوں گا کہ صفا بیت المال کو قائم کر کے مفتی صاحب نے اورنگ آباد کی سرزمین پر ابھی انہوں نے بتایا کہ 7 دواخانے ہم چلا رہے ہیں. تو اس کا جو ہے یہ دواخانے چلانے کا مقصد یہ ہے یعنی جو لوگ تندرست ہیں وہ غریبوں کی اور بیماروں کی مدد کرے. یعنی یہ ٹائٹل یہ صفا بیت المال کا جیو اور جینے دو, خود بھی جیو اور دوسروں کو جینے دو, اپن بھی صحت مند ہو جاؤ, دوسروں کو بھی صحت کا خیال کرو, اپنی بھی زندگی اچھی کرو اور دوسروں کی بھی. تو صفا بیت المال جو کام کر رہا ہے تو ہر فیلڈ میں نہ کہ دواخانے میں بلکہ غریبوں کی تیمارداری کے لیے بھیجتے ہیں مفتی صاحب لوگوں کو, اور جو جہاں بھوکے لوگ ہیں وہاں بھیجتے ہیں, جب پانی نہیں ہے وہاں پانی کا سپلائی کرتے ہیں, جہاں مدارس میں بھی ہماری مدد کرتے ہیں, مدارس میں جا کے بچوں کو بھی جو ہے کپڑے اور دوائیں وغیرہ جو ہم ان کی ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے مفتی صاحب کے ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے جب بھی انہوں نے پکارے ہم یہ کیمپ میں شریک ہوتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں, پیشنٹوں کو چیک کرتے ہیں, صحیح دوا دینے کی کوشش کرتے ہیں. شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو ایک انگلش کا ورڈ ہے وی ٹریٹ ہی کیور, یعنی ہم تو علاج کرتے ہیں, شفا اللہ دیتے ہیں.